اس سال وفاقی یونیورسٹی کے اندر 11,000 بچے کراچی کے 2 کیمپسز میں پڑھتے ہیں اور 6,000 بچے اسلام آباد کے ایک بحریہ انکلیو کے قریب کیمپس میں پڑھتے ہیں۔ وفاقی یونیورسٹی کے اندر 315 اساتذہ ہیں اسلام آباد اور کراچی ملا کر۔ 2 کیمپسز لائک آئی سیڈ کہ کراچی میں ہیں، ایک کیمپس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے۔ وفاقی یونیورسٹی کا 400 کروڑ روپے کا بجٹ ہے۔ اب یہ حکومت وفاق کی یونیورسٹی ہے اور یہ جتنے بھی اساتذہ ہیں یہ پرماننٹ حکومت کے امپلائیز ہیں، گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ جب وزراؤں کو رکھتی ہے، 50 سے زیادہ وزیر ہیں، مشیروں کو رکھتی ہے، سیکرٹری صاحبان ہوتے ہیں، چیئرمین FBR ہوئے، دوسرے سیکرٹری ہوئے، ان کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ تنخواہ نہ ملے۔ اگر حکومت نے آپ کو جاب دی ہوئی ہے تو آپ کا ایک سینکشن پوسٹ ہوتی ہے، اس کے سامنے آپ کو جاب دی ہوئی ہے اور آپ کام کر رہے ہیں تو حکومت کا یہ وعدہ ہے کہ ہم آپ کو اس کا تنخواہ دیں گے۔ یہ جو مجھ سے اور آپ سے ہر صابن خریدنے پہ 18% لیتے ہیں، یہ مجھ سے اور آپ سے تنخواہوں کا 30%، 35% حصہ لیتے ہیں، یہ کاروبار سے جو اتنے زیادہ ٹیکسز لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک حکومت کے اندر جو ہے وہ تعلیم کی بات کی ہے، صحت کی بات کی ہے، کرپشن کی بھی بات ہوتی ہے، اور ان اساتذہ کو تنخواہ دینا ضروری ہے۔ یہ لوگ جو میرے ارد گرد بیٹھے ہیں یہ چاروں ماشاءاللہ PhD کرے ہوئے ہیں، اس سے بڑی تعلیمی ڈگری نہیں ہوتی ہے، اور یہ بچوں کی تدریس کا کام کر رہے ہیں۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کہیں نوکری کر سکتے تھے، یہ ٹیوشن پڑھا سکتے تھے اور اس سے زیادہ پیسے کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے بچوں کو تدریس اور تعلیم دینے کا پرفر کیا اور 100% گورنمنٹ کی سینکشن پوسٹ پہ نوکری کر رہے ہیں اور ان کو تنخواہ نہیں ملتی۔ اس سال جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 400 کروڑ روپے کے بجٹ کے سامنے حکومت نے، یہ سن لیجئے، صرف 120 کروڑ روپے دیے۔ پہلے 1000 کروڑ روپے، پہلے 100 کروڑ روپے دیے تھے، پھر جب ہم نے، شاید عباسی صاحب بھی ادھر آئے تھے اور ہم نے بات کی یہاں پہ، اور خالد مقبول صدیقی صاحب سے ہم نے التجا کی میڈیا کے تھرو، تو 20% بڑھا کے 200 کروڑ روپے اور دے دیے، تو پھر بھی 1200 کروڑ روپے ٹوٹل دیتے ہیں۔ 2800 کروڑ روپے کا گیپ ہے۔ اس میں یہ بیچارے اپنے ریسورسز سے جو بچوں کے فیس لیتے ہیں، اور یہ متوسط طبقے کے اور لوور مڈل کلاس کے بچے ان کے پاس جاتے ہیں، 1500 کروڑ روپے فیس بھی جمع کر لیتے ہیں، مگر 1300 کروڑ روپے جو ہے یہ ان کا بجٹ کی شارٹ فال ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اساتذہ کو 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی۔ 3 مہینے سے آپ نے اساتذہ کو تنخواہ نہیں ملی۔ ان کے کوئی ٹھیکے نہیں ہوتے، یہ کوئی یونیورسٹی روڈ کے ٹھیکے نہیں لے رہے ہوتے، ان کو ہائیڈرنٹ نہیں دیے جا رہے ہوتے، یہ ہائیڈرنٹ کے کرپشن نہیں کر سکتے، یہ ان کے پاس 11 ارب روپے کا جہاز نہیں ہے، ان کے پاس 100 ارب روپے کی مرسڈیز S کلاس بلیٹ پروف نہیں ہے، ان کے پاس تو صرف ایک اردو کالج کی، اردو یونیورسٹی کی تنخواہ ہے، وہ آپ نے ان کو 3 مہینے سے نہیں دی ہوئی۔ جو ہمارے بھائی ریٹائرڈ ہو گئے، بھائی اور بہنیں ہماری ریٹائرڈ ہو گئی ہیں، ان کو 4 مہینے سے پینشن نہیں ملی۔ اس کے بعد ان کو 7 سال سے ہاؤسنگ الاؤنس نہیں ملا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ تنخواہ کا ایک بڑا حصہ ان پروفیسر صاحبان کا، جو 2-2.5 لاکھ روپے ان کو ملتے ہیں، اس میں ایک بڑا حصہ ان کا ہاؤسنگ الاؤنس کا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ جو پروموشن بورڈ تھا اس کو کینسل کر کے دوسرا پروموشن بورڈ بنایا گیا، اور اپنے من پسند کچھ جونیئر فیکلٹی کو سینئر فیکلٹی کے اوپر پروموٹ کیا گیا۔ میری استدعا اس یونیورسٹی کے چانسلر جناب آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان سے ہے، میری استدعا وزیر اعظم پاکستان سے ہے کہ آپ نے اس کو وفاقی یونیورسٹی کہا ہے، اور میری استدعا MQM کے ایک دھڑے کے چیئرمین جناب خالد مقبول صدیقی صاحب سے ہے کہ آپ نے اس کو وفاق کی یونیورسٹی کہا ہے، وفاق اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہے، تو پھر اس کو پیسے کیوں نہیں دیتے ہو؟ جب تنخواہیں صدارتی محل میں رہنے والے اور کام کرنے والے حکومتی افسران کو مل جاتی ہے، جب تنخواہیں وقت پر وزیر اعظم کے دفتر اور گھروں میں کام کرنے والے لوگوں کو مل جاتی ہیں وقت پہ، جب خالد مقبول صدیقی صاحب اور ان کے سیکرٹری صاحب کو تنخواہ وقت پہ ملتی ہے، جب HEC کے چیئرمین کو تنخواہ وقت پہ ملتی ہے، جب VC صاحب کو تنخواہ وقت پہ ملتی ہے، تو ان غریب اساتذہ کا کیا قصور ہے جو کہ ایکچولی بچوں کو تعلیم و تدریس دیتے ہیں؟ باقی تو ایڈمنسٹریٹو کام کرتے ہیں نا، تو یہی تعلیم تو یہ دے رہے ہیں نا، تو ان کو تنخواہ کیوں نہیں وقت پہ ملتی؟ ان کو پینشن کیوں نہیں ملتی؟ اور پھر یہ ہائر ایجوکیشن وہ ادارہ ہے کہ جو ہمارے یہاں صوبے میں اور پاکستان بھر میں پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ صوبوں کی ذمہ داری ہے، لیکن ٹریشری ایجوکیشن جو ہے وہ دونوں صوبے بھی دیکھتے ہیں اور وفاق بھی دیکھتے ہیں۔
وفاق میں جو ایجوکیشن کے چیمپئن ہیں بڑے، وہ احسن اقبال صاحب ہیں. مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ بات جب پتہ چلے گی تو وہ خود اس پہ ضرور ایکشن لیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو پیسے ہیں یہ پورے کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ سندھ حکومت بھی ہماری حکومت ہے، ہم سے ٹیکس لیتی ہے، وفاق ان کو پیسے دیتا ہے، اور اعلیٰ تعلیم میں ان کا بھی حصہ ہے. بہت ساری یونیورسٹیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اپنے من پسند وی سی رکھے ہوئے ہیں. تو میری استدعا جناب مراد علی شاہ صاحب سے بھی ہے کہ ایک اچھا کام یہ کر لیں یہاں پر کراچی میں، اور اردو یونیورسٹی کو یہ بھی گرانٹ دے سکتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا.